बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। अब से थोड़ी देर पहले की डेवलपमेंट है ARY न्यूज़ से जनाब खालिद जावेद खान साहब जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने गुफ्तगू की है और बहुत ही अहम स्टेटमेंट जो कि शो ऑफ हैंड्स और सेनेट इलेक्शंस के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही थी इसके ऊपर, उस पर उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में ये बताया है, जो कि ARY ने चलाई है खबर, कि किसी तौर पर भी शो ऑफ हैंड्स के लिए हुकूमत ने नहीं कहा। अब ये उनको बयान देना पड़ा है और क्यों उन्होंने दिया, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा था शो ऑफ हैंड्स का, और पेशावर में थे, उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा जी कि शो ऑफ हैंड्स को हमने प्रपोज किया है और हम चाहते हैं कि इसमें शफाफियत हो। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने और काबीना ने मंजूरी दी, जो कि मंगल को इजलास होता है, रेगुलर इजलास, उसके अंदर शो ऑफ हैंड्स की बात हुई और मुसलसल फिर हमारे प्रोग्राम पे शिबली फराज साहब भी आए, उन्होंने कहा कि शो ऑफ हैंड्स के जरिए से हम करेंगे। तो ये जो अटॉर्नी जनरल साहब का स्टेटमेंट है, ये इस वक्त आना जबकि अब से थोड़ी देर पहले मरियम नवाज साहिबा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका मतलब क्या है? प्राइम मिनिस्टर ने कल क्या कहा था शो ऑफ हैंड्स के हवाले से, मैं क्विकली आपको सुना देती हूं और उसके बाद फिर अपने अगले मौजू पे आते हैं, जरा सुनिएगा। इलेक्शन तो हम पहले करवाए, हम शो ऑफ हैंड्स के ऊपर जा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने हमें ये बताया है आइन के अंदर अमेंडमेंट के बावजूद भी हो सकता है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। अब अगर प्राइम मिनिस्टर ने इतने वाज़े लफ्जों में ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं और शो ऑफ हैंड्स के हवाले से जा रहे हैं, तो फिर अटॉर्नी जनरल जो है वो ये क्यों कह रहे हैं कि शो ऑफ हैंड्स के लिए हुकूमत ने नहीं कहा? ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रहे कि आज शाम से पहर 4 बजे मरियम नवाज साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़े लफ्जों में मुतनब्बे किया सुप्रीम कोर्ट को भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी कि आप कोई गैर आइनी काम ना करें। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो स्केड्यूल नहीं वो देता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं दे सकते, तो ये गैर आईनी है और कोई गैर आईनी काम इदारा ना करे, ये उन्होंने मुतनब्बे किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को कहा कि वो भी सिर्फ और सिर्फ आइन की तशरीह कर सकती है, लेकिन कोई नया कानून नहीं वो दे सकती। क्या कहा मरियम नवाज साहिबा ने, जरा वो भी सुन लीजिए। ऐसी क्या इमरजेंसी आ पड़ी को 1 महीना पहले इलेक्शंस अनाउंस करने पड़े? ये सारी अनाउंसमेंट्स जो है ये ECP को करनी है, प्राइम मिनिस्टर ये चीज नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट को किस खुशी में कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? वो सिर्फ इसकी तशरीह कर सकते हैं, नया कानून तो नहीं बना सकते, वो कानून में तरमीम भी नहीं कर सकते, वो पार्लियामेंट का काम है। 500 सीट्स के ऊपर इलेक्शन नहीं करा सकते बाय इलेक्शन। ये कोई खाला जी का घर नहीं है, आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे तो क्या हम चूड़ियां पहन के घरों में बैठे रहेंगे? मैं शो ऑफ हैंड्स के खिलाफ नहीं हूँ। कुत्तों से खेलना और बात है, कौमी इदारों से खेलना बहुत खतरनाक है। क्या आपके साथ भी कोई ज़ाब्ते जी, अगर नवाज शरीफ साहब का ये फैसला होगा, PDM का ये फैसला होगा कि हमने इस्तीफे देने हैं, कब देने हैं, शहबाज शरीफ साहब न सिर्फ उसके साथ हैं बल्कि वो उसको सपोर्ट भी करेंगे। किस यकीन के साथ मरियम नवाज साहिबा ये बात कर रही है कि ये हुकूमत 4 महीने नहीं निकाल सकती, क्या स्ट्रैटेजी है? और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस्तीफे देके घर नहीं बैठेंगे, चूड़ियां नहीं पहनी है, सड़कों पे आएंगे और दमादम मस्कलंदर, जिसकी बात कल बिलावल भुट्टो जरदाई साहब ने भी की है। अभी अपोजिशन का नया लाएमल क्या होगा, इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और 2021 में 2020 मैच होगा। हमारे आज के जो पैनलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तर्जुमान है, रुकने कौमी असम्बली है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब कमर जमान कायरा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से हैं, सेंट्रल पंजाब के सदर हैं पीपल्स पार्टी के। और हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं और सीनियर रहनुमा है और बड़ी ज़बरदस्त टोपी पहन के आज आए हैं दूसरी बार प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके भी आने का। तो एक तो मैं पहले मरियम आपसे शुरू करती हूँ कि ये अचानक कोई डेवलपमेंट हुई है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो ये कह रहे हैं कि ये हम शो ऑफ हैंड्स करवाना चाह रहे या नहीं करवाएंगे, हालांकि कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, फिर काबीना ने कहा है। क्या हुआ है ये अचानक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, बात यह है कि वज़ीर आज़म जब अपोजिशन को दिखाने के लिए कुत्तों से खेलने वाली वीडियो रिलीज़ करेंगे
اور ان کو کچھ پتہ نہیں کہ کابینہ میں کیا ہو رہا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں کہ جو مختلف شعبوں کے اندر اس وقت دونوں ہاتھوں سے چوری کی جا رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے. ابھی آئل اسکینڈل دیکھ لیں، LNG اسکینڈل دیکھ لیں، آٹا چینی والا اسکینڈل آپ کے سامنے، ادویات والا آپ کے سامنے. تو ان کو خود نہیں پتہ چلتا، وہ ایک جذبات کی اس میں آ جاتے ہیں. لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ وہ 3 دن سے جو بار بار ریٹریٹ کر رہے ہیں کہ شو آف ہینڈز، ارلی الیکشن، یہ 2 باتیں وزیر اعظم کر رہے ہیں 3 دن سے. اب بعد میں کہیں گے مجھے ٹی وی سے پتہ چلا کہ اٹارنی جنرل نے کیا کہا تھا. لیکن 9 تاریخ کو جو میری انفارمیشن ہے کہ 9 دسمبر کو ایک خط لکھا گیا تھا جس میں انہوں نے اٹارنی جنرل نے ڈفرنٹ حوالے دیے ہیں الیکشن ایکٹ 2017 کے بھی. اور ابھی 9 دسمبر کو کابینہ کے اجلاس سے پہلے کی بات ہے. اور اس کے اوپر انہوں نے ڈفرنٹ بتائے ہیں کہ یہ میٹر شو آف ہینڈز والا ایک آئینی ترمیم کے ذریعے، کیونکہ یہی طریقہ ہے. آرڈیننس ٹھیک ہے کہ 2.5 سال سے آپ نے ملک میں پارلیمنٹ کو صرف آرڈیننس پہ چلایا ہے، کوئی قانون سازی ایسی نہیں ہو سکی جو کہ پارلیمنٹ، جس کے اندر پوری پارلیمنٹ سوائے فیٹف کے، اور اس میں بھی اپوزیشن کو میں کریڈٹ دوں گی کہ وہ اتنے حساس معاملے پہ انہوں نے ان کو بھی فیٹف میں بھی قانون بنانے نہیں آ رہے تھے. وہ تمام ترامیم جو قوانین میں تھیں وہ اپوزیشن نے کرائیں. تو اس وقت بات یہ ہے کہ اگر آپ نے شو آف ہینڈز بھی کرنا ہے تو آپ کی پریس کانفرنس سے تو نہیں ہوگا، آپ کے بیانات سے تو نہیں ہوگا، آپ کے کتوں کو کھلانے سے تو نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کھیلنے سے. بات یہ ہے کہ شو آف ہینڈز ہو یا ارلی الیکشن. یہ سارا مینڈیٹ ارلی الیکشن کا تو الیکشن کمیشن کا ہے، وہ وزیر اعظم کا نہیں ہوتا یا وہ حکومت کا نہیں ہوتا، وہ ایک ادارے کا ہے. اور دوسری بات، اگر آپ نے شو آف ہینڈز بھی کرنے ہیں تو شو آف ہینڈز جو ہیں وہ ایک آئینی ترمیم سے ہوگا جو 122 سیکشن آف الیکشن ایکٹ 2017 ہے اور آرٹیکل 226 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، جس میں آپ کو ترمیم کرنی پڑے گی 2/3 میجورٹی کے ساتھ. ہاں، اگر آپ اس سے بھاگ کر کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں گے تو سپریم کورٹ آپ کے اس میں آپ کی پریس کانفرنس کے دباؤ میں آ کر، جیسے مریم نواز صاحبہ نے آج یہ کہا کہ FIA اور نیب کے تو آپ ہیں ہی چیئرمین اور DG، لیکن آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ بھی ہیں، کیونکہ اور الیکشن کمشنر بھی ہیں. تو آپ کے خیال میں ان کی اس بیان کی وجہ سے فوری طور پہ انہوں نے اپنا دیکھیں پریس کانفرنس بڑی ٹائملی تھی اور یہ باور کرانا ضروری تھا ٹو دی الیکشن کمیشن اینڈ آلسو جو اعلیٰ عدلیہ ہے. لیکن اعلیٰ عدلیہ خود اس مضحکہ خیز گفتگو، دیکھیں شو آف ہینڈز اگر آپ ذاتی طور پہ مجھ سے پوچھیں، آئی ایم ان فیور آف شو آف ہینڈز، لیکن اس کا طریقہ کار آئین میں وضع ہے. آرٹیکل 224 میں ترمیم کرنی پڑے گی، 24 سے 26 کے آرٹیکلز جو ہیں اس میں آپ کو آپ پارلیمنٹ میں لے کر آئیں. ہاں، اگر آپ اس خوف سے کریں گے کہ آپ کے اپنے اراکین اسمبلی آپ کے ساتھ اب نہیں ہے اور اس میں سینٹ میں آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے، تو وہ اور ایک خوفزدہ ہونے کا ایک نشانی ہے. لیکن اس خوف کی وجہ سے آپ ایسا کام نہیں کر سکتے جو قانونی طور پر بھی اور پارلیمانی طور پر بھی اللیگل ہو. آف کورس وہ تو سینیٹر انہوں نے کہہ ہی دیا. آج ویسے بھی آج جو سینیٹر صاحب آپ اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں آپ سے یہ سوال پوچھ لوں کہ اگر خالد جاوید خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شو آف ہینڈز کے لیے حکومت نے کبھی نہیں کہا، تو کل وزیر اعظم نے کیوں کہا کہ شو آف ہینڈز، اور پھر کابینہ نے کیوں منظوری دی؟ اور کیا آپ خود ایک بہت معروف قانون دان ہیں، یہ ممکن ہے کہ شو آف ہینڈز کے ذریعے سے آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں نہ کہ آپ پارلیمنٹ کے پاس جائیں؟ جی میں کل سب سے پہلے سوری مجھے ایکو آ رہی ہے، جی ابھی ٹھیک کر لیں. اور جی اور آپ نے فرمایا پروگرام کے تعارف میں کہ قاہرہ صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ آج مہمان ہیں آپ کے میرے علاوہ، ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسا ہی ہے. ہاں جی، تھینک یو فار دا کمپلیمنٹ. ٹوپی پہ میں ایکچولی سردی بہت زیادہ لاہور میں، کل میں نے شاہ ٹوپی تھی. ویسے کل سے آپ کی ٹوپی بڑی انڈر ڈسکشن ہے، لیکن چلیں ابھی تو آپ خالد جاوید خان صاحب کے بیان پہ بات کر دیں. جی بہرحال نہیں جی، وہ ٹوپی کا ذکر آ ہی گیا ہے اگر، تو میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں سردی زیادہ ہے، میں نے گیٹ اپ کے لیے نہیں پہنی، سردی سے بچنے کے لیے پہنی ہے. اور اگر اس کی گیٹ اپ میں وہ ایک گفتگو کا موضوع بنتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہے. وہ تو دوہری بات ہو گئی، اصل مقصد سردی سے بچنا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو، جب اتنے خاص مہمان آئے ہوں، اتنی اہم شخصیات آئی ہوں میرے ساتھ ایک پروگرام میں، اور مجھے خیال یہ ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ میں نے پہلے کبھی پروگرام نہیں کیا، قاہرہ صاحب کے ساتھ تو کیا، لیکن دونوں بڑے خاص مہمان ہیں. قاہرہ صاحب ابھی تک پتہ نہیں پہنچے نہیں ہیں، ہم انتظار ہی کر رہے ہیں ان کا، لیکن چلے مریم پہ بھی فی الحال ہم اکتفا کر لیتے ہیں. جی نہیں چلے، یہی مفروضہ یہی ہے کہ وہ دونوں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے مہمان جب خاص آئے ہوں تو میں ہمیشہ ایک تشبیہ دیتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، ہمیشہ تشبیہ دیتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی مشہور تصویر تھی
جس میں وہ درمیان میں کھڑے ہیں اور ان کے دائیں جانب لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے اور ان کے بائیں جانب لیڈی ماؤنٹ بیٹن ہے. تو اس تصویر کو دیکھ کے انہوں نے ایک فقرہ جو ہے بولا تھا, ان دونوں اپنے ساتھ جو مہمان کھڑے تھے, کہ دس از لائک اے تھورن بٹوین ٹو روزز. تو آپ نے مجھے بھی بس وہ تھورن بٹوین ٹو روزز والا جو ہے وہ آج موقع دیا ہے, اور یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے. اٹارنی جنرل نے ایک بات کو کلیئر کیا ہے, ہی از اے لیگل ایکسپرٹ, جو کہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے لائر ہوتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے اور سمجھتے ہیں ہر چیز کو, اور انہوں نے جو مشورہ دیا اس کو اچھی طرح جانتے ہیں, اور میں اس مشورے کی تائید کرتا ہوں. دیکھیں, شو آف ہینڈز جو ہے وہ ایک اصطلاح ہے جو کہ پریسائز لیگل اصطلاح نہ صحیح. اصل بات جو میں نے کل بڑی تفصیل سے یہ بات کی ہے, میں دوبارہ کر رہا ہوں آپ کے پروگرام پہ بھی, اصل بات ہے سیکرٹ بیلٹ یا اوپن بیلٹ. تو گورنمنٹ کو جو مشورہ اٹارنی جنرل نے دیا ہے وہ اوپن بیلٹ کا دیا ہے. اوپن بیلٹ کا ایک طریقہ شو آف ہینڈز ہوتا ہے, اور لیکن کیونکہ سینٹ کے ووٹ ڈالنے کا طریقہ اس قسم کا ہے, پروپورشنیٹ ریپریزنٹیشن, متناسب نمائندگی, جس میں آپ کو اپنی پسند پہلی, دوسری, تیسری, آپ کی ترجیح, آپ کی پرائیورٹی, آپ کی رینک جو ہے وہ دینا پڑتا ہے. یہ رینک کرنے والا ووٹ جو ہے یہ شو آف ہینڈ سے دینا ممکن نہیں ہوتا, ہوتا بھی ہے, لیکن اگر اس میں پڑھیں تو پھر کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس کو گیج کرنے میں کہ اچھا جی آپ کی پہلی پریفرنس کیا ہے, اس پہ ہاتھ کھڑے کریں, دوسری کیا ہے, وہ زیادہ اس کو بجائے اس کے پیپر بیلٹ پہ کر لیا جائے جو کہ اوپن ہو, سیکرٹ نہ ہو. اچھا, اب سینٹر صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے, لیکن کیا پرائم منسٹر کو یہ بات نہیں پتا؟ اٹارنی جنرل نے یہی کہا ہے. ہاں, نہیں, دیکھیں, پرائم منسٹر از ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ, ہی از نان لائر. دیکھیں, میاں نواز شریف بھی نان لائر ہیں, انہوں نے اگر آپ نان لائر یا پالیٹیشین ہو, آپ کوئی لیگلی پریسائز بات کرنے کی تو توقع لائر سے ہی رکھ سکتے ہیں. اور خالد جاوید خان صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی کلیریفائی کیا, اور آئی نو, میری کل بھی ان سے اس پہ گفتگو ہوئی تھی. اچھا, ہی نوز ایگزیکٹلی واٹ ہی از سیئنگ, اور انہوں نے کہا کہ میں نے شو آف ہینڈز کی بات کبھی بھی نہیں کی تھی. نہیں, انہوں نے نہیں کی, کہ پرائم منسٹر نے کی, کابینہ نے کی, کابینہ کے اندر فواد چودھری نے اس کی مخالفت کی, ایک دو اور لوگوں نے مخالفت کی. تو سر اگر وہاں پہ مخالفت ہو گئی تو پرائم منسٹر کو کسی نے نہیں بتایا؟ نہیں, ہم بال کی کھال اتارنے میں پڑے ہوئے ہیں. سر, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. کیبنٹ کی بھی جو بات ہوئی, نہیں, سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن ہم بال کی کھال اتار رہے ہیں صرف اس حد تک کہ ایڈوائس جو اٹارنی جنرل نے دی تھی وہ یہ دی تھی کہ انہوں نے ایک طریقہ ڈھونڈا ہے جس میں وہ بغیر آئینی ترمیم کے ممکن ہے کہ, اور میں مریم نواز شریف صاحبہ کی پریس کانفرنس بھی دیکھی ہے, میں ڈس ایگری کرتا ہوں, اور میں یقین رکھتا ہوں, میں لائر ہوں, مجھے یقین ہے کہ انہیں غلط مشورہ ملا ہے. آئینی ترمیم ضروری ہے یا نہیں ہے, اسی کا تو آئینی ترمیم کا فیصلہ ہی تو ہائی کورٹ نے کرنا ہے, سپریم کورٹ نے کرنا ہے, سپریم کورٹ نے تشریح کرنی ہے. اٹارنی جنرل نے صرف یہی تو وہ کہہ رہی ہیں, مریم نواز نے یہی تو کہا ہے کہ آئین کی تشریح کر سکتے ہیں, آئین بنا نہیں سکتے, جو کہ پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے کہے کہ سر آپ کو پتا ہے نا کہ سپریم کورٹ کے پاس جانا ہے تاکہ شو آف ہینڈز ہو جائے. پلیز نہیں جی, میں چاہوں گا کہ نہ آپ مجھے قانون پڑھائیں اور نہ مریم صاحبہ پڑھائیں. نہیں, میں تو نہیں پڑھا رہی, میں تو سوال پوچھ رہی ہوں ایک طالب علم کے طور پہ. آپ جیسے معروف قانوندان سے. دیکھیں پلیز, میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں, اگر آپ مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں تو آپ کو ساری چیز کا جواب مل جائے گا. اور تھوڑی سی, کیونکہ یہ امپورٹنٹ بات ہے, آپ تھوڑی سی مجھے ہماتن گوش ہو کے سنیں, بغیر اگلا سوال ریز کیجئے گا جب میں بات ختم کر لیا. وہ یہ ہے, دیکھیے, اٹارنی جنرل نے یہ تجویز دی ہے کہ سیکرٹ بیلٹ سینٹ کے الیکشن پر لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ سوال ہے. اور اس پہ انہوں نے آئین کی ایک شق ہے غالباً آرٹیکل 59, جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آئین کے تحت کیے گئے تمام تر انتخابات سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے, سوائے دو انتخابات کے, ایک پرائم منسٹر کا الیکشن جو کہ نچلے ایوان میں ہے, اور دوسرا چیف منسٹرز کے الیکشن جو صوبائی اسمبلی میں ہوتے ہیں. اب انہوں نے اس بات کو محسوس کیا ہے, اور اٹارنی جنرل اور ایک بطور اٹارنی جنرل پہ میں سوال نہیں کر رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ اٹارنی آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سر تھوڑا ٹائم زیادہ میری عرض تو سن لیں پلیز. ابھی بات آپ نے پوری سنی نہیں. نہیں, آپ کی بات واضح ہو گئی کہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ بالکل مطمئن ہے, اور وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں, لیکن پرائم منسٹر نے یہ بات پوری سنی نہیں, آپ نے بات پوری سنی نہیں. آئی ایم سوری, اگر آپ نے یہ بات پوری نہیں سننی تو میں باقی پروگرام میں حصہ نہیں لوں گا. پلیز
पूरी बात बात सुन रही हूं, आपने और कौन सी बात लेदे है? में आपने इस लेदे में वक्त जाया कर दिया। अटॉर्नी जनरल की पोजीशन ये है, जिससे मैं भी एग्री करता हूं, ठीक। कि सेनेट का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है जो मुमकिन है, जो तशरीह उसकी होना ऐसे कि वो आइन के मातहत इलेक्शन नहीं है, ठीक। वो इलेक्शंस एक्ट के तहत इलेक्शन है, इसलिए सीक्रेट बैलेट उस पर लागू नहीं होता। वफाकी हुकूमत आर्टिकल 186 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकती है, एडवाइजरी ओपिनियन ले सकती है कि सेनेट का इलेक्शन आइन के तहत है या कानून के तहत है। अगर वो कानून के तहत है और अगर उसमें सेक्शन 130 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017 में अमेंडमेंट अब समझ आ गया सर, आप ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ राय के लिए जाना चाह रहे हैं, उसे ओपन बैलेट से कर दिया। बिल्कुल ठीक, अब आपकी बात समझ में आ गई, राय के लिए जाना चाह रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर राय के लिए नहीं कह रहे थे। सर वही बात है, राय के लिए प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा, अटर्नी ने कहा है, अटर्नी ने कहा है, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, और आपकी राय साहिब है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है, ठीक, कैबिनेट ने अप्रूव किया है उसको, कैबिनेट में ये पेश हुई है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है, दुरुस्त, ये सारी बात हुई है जी। और वो सीक्रेट और ओपन की बात, वो ये कह रहे हैं कि राय के लिए जा सकते हैं, वो ये कह रहे हैं कि राय के लिए जा सकते हैं, कानून बनाने के लिए वो नहीं कह रहे। वलीद इकबाल साहब बहुत ही रिस्पेक्टफुल शख्सियत हैं, लेकिन बात यहाँ जो हो रही है वो उसका जवाब देने से कासिर इसलिए हैं क्योंकि वो बिल्कुल लॉयर भी हैं, और जो उन्होंने जिस गुफ्तगू जिस तनाज़र में की, बड़ी क्लैरिटी ऑफ माइंड भी है। बिल्कुल, हम यहाँ क्लैरिटी ऑफ माइंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, और उन्होंने 3 दिन से शो ऑफ हैंड्स का पूरा एक राग अलापा हुआ है, और वो शो ऑफ हैंड्स के अलावा और कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे। एक अर्ली इलेक्शंस, एक शो ऑफ हैंड्स। जो वजीर आज़म होता है उसके पास एक लॉ मिनिस्ट्री होती है, लॉ मिनिस्टर होता है, लीगल एडवाइजर्स होते हैं, वो उनको ब्रीफ करते हैं कि ये तरीकाकार हो सकता है और ये उसके अंदर ऑप्शंस हैं। वो होने के बावजूद अगर आप ये कहें कि डॉलर की प्राइस इंक्रीज होना, चीनी का चोरी हो जाना, आटे का चोरी हो जाना, दवाइयों का चोरी हो जाना, LNG का स्कैंडल आ गया, ऑयल का स्कैंडल आ गया, वजीर आजम को कुछ पता नहीं। रिपोर्ट पेश होती है तो वजीर आजम को समझ आती है, या टीवी होता है तो उनको समझ आती है। बात मुख्तसर इतनी है कि अगर अटॉर्नी जनरल एक बात बता रहे हैं, जो ब्रीफिंग भी उन्होंने कहा, इमरान साहब ने ये कहा है कि मुझे ब्रीफिंग दी गई है और उसके बाद मैंने ये फैसला किया है कि शो ऑफ हैंड्स होंगे। ये उनकी प्रेस टॉक कल जो पेशावर में उन्होंने की है उसमें वाज़िया तौर पे उन्होंने ये बात की है। हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि कानून, या वलीद इकबाल साहब को ही बुला लें अपने पास मशवरा लेने के लिए, इतनी क्लैरिटी ऑफ माइंड है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अग्री और डिसअग्री करने की बात नहीं है। उन्होंने यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक चीज की तशरीह कर सकता है, लेकिन अगर उसमें आईनी तरमीम होनी है तो वो पार्लियामेंट ने करनी है। दूसरी कौन सी बात, और इलेक्शन कमीशन जो है वो अर्ली इलेक्शंस जो है उसका जो मैंडेट है वो इलेक्शन कमीशन का है। वजीर आजम नहीं कर सकता ये दोनों काम, लेकिन वजीर आजम को कुत्ते खिलाने से टाइम फुर्सत होगी तो वो इन बातों के ऊपर भी ब्रीफिंग ले लेंगे। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद हम इस मौजू पे मजीद बात करेंगे कि ये हुआ क्यों है। यानी प्राइम मिनिस्टर अगर क्लैरिटी के साथ कर रहे थे, फिर उनके अटर्नी को आना पड़ा और कानून बताना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट की, और जो अभी वलीद इकबाल साहब ने वजह फरमाया है कि वो राय दे सकते हैं, वो आइन में तरमीम नहीं कर सकते, लेकिन ये हुआ क्यों, इसके ऊपर कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इजलास तलब कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि इदारे काम करना चाह रहे हैं और अपनी राय के मुताबिक, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। हुकूमत को यकीन क्यों है अपोजिशन को कि हुकूमत जा रही है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा वलीद साहब, एक तो आपको क्लैरिटी के साथ ये बात समझ में आ गई कि प्राइम मिनिस्टर ने अटॉर्नी जनरल के मशवरे के ऊपर ये बात कल पेशावर में बातचीत की है, लेकिन आपने बड़ी क्लैरिटी से बता दिया कि ये नहीं हो सकता और इसलिए अटॉर्नी ने अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दिया है। तो अब मैं मरियम आपके पास आती हूँ, या आप इसके ऊपर कोई बात करना चाहते हैं? जी सेंटर साहब। आई एम सॉरी, मैंने प्लीज, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि ये नहीं हो सकता। मैंने तो कहा है ये हो सकता है। अच्छा, और इसके लिए आईनी तरमीम नहीं चाहिए, ये प्लीज क्लियर, मैं यही तो करना चाह रहा हूं। आईनी तरमीम भी नहीं चाहिए और ये हो भी सकता है बशर्ते के सुप्रीम कोर्ट की तशरीह में ये बात जो है वाजे हो जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ये तशरीह करे कि नहीं जी सेनेट इलेक्शन इज एन इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर वो सीक्रेट बैलेट में ही होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये तशरीह कर दे कि नहीं जी ये वो इलेक्शन नहीं है जो
अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के जुमरे में आता है, ठीक। तो फिर इलेक्शंस एक्ट के सेक्शन 120 को ऑर्डिनेंस के जरिए अमेंड करके उसे ठीक, सर। ओपन किया जा सकता है। बिल्कुल, ये अब आपका शो जो ऑफ हैंड्स statement- ओपन की एक वेरिएंट है। एक्सीलेंट, हाँ। ये एक तो मारूफ मैं यही कह रहा हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को किसी ने गलत गाइड किया सर, है मरियम कि ये नवाज काम साहिबा आईनी को तरमीम भूल के जाइए, बगैर हम हो उनकी सकता है। बात ही नहीं कर रहे, हम वो बात कर रहे हैं कि नहीं, आज मैं कह रहा हूं आईनी तरमीम के बगैर ये हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट उस इंटरप्रिटेशन को अपहोल्ड कर दे, ओके। जो कि वफाकी हुकूमत उसको पेश करने अब जा हम रही है। इस्तीफों के ऊपर आते हैं। और जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ठीक। करने का, और हुकूमत के पास ये हक है हासिल करने का। ये ठीक है। सारे आइन के दायरे के अंदर कार्रवाई हो रही है। अच्छा जी। तो अब ये और जो बगैर तरमीम के ओपन वोट हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये मरियम साहिबा जो बात कर रहे हैं उसको अगर सामने रखे जाए, तो दूसरी बात जो मरियम नवाज साहिबा ने अभी की थी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कह रही है 500 नशिस्तों से जब इस्तीफा हो जाए तो आप जिमनी इंतखाब में नहीं जा सकते, फिर आपको जनरल इलेक्शन कराने पड़ेंगे और हुकूमत 4 महीने नहीं निकाल सकती। देखिए आसमा, पहले तो मैं थोड़ी बात एक कर दूं क्लैरिटी। अभी वलीद इकबाल साहब ने उसको काफ़ी उसको इन्फोर्स किया, तो मैं भी एक बात बताना चाहती हूँ दोबारा से कि मरियम नवाज तो इमरान साहब को नहीं भूलती तो वलीद इकबाल साहब को कैसे भूलेंगी। और बात उन्होंने 2 की है, मैं रिपीट कर दूं। एक उन्होंने कहा है कि अर्ली इलेक्शन ECP डिसाइड करेगा और जो तशरीह है वो सुप्रीम कोर्ट देगी। ओपन बात है सीक्रेट बैलेट और ओपन बैलेट की। अब शो ऑफ हैंड्स एक इमरान साहब की अपनी एक वो है, और उनको नई ब्रीफिंग थी और उन्होंने ब्रीफिंग नहीं उस पर ली हुई थी, और उसके ऊपर तशरीह देगी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इस वक्त तमाम इलेक्शंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन एक्ट 2017 के अंडर जो होते हैं उसमें आईनी तरमीम की जरूरत पड़ेगी। तो क्लैरिटी मरियम नवाज साहिबा को भी है और वलीद इकबाल साहब को भी है, सिर्फ इमरान साहब को नहीं है। दूसरी बात, जहां तक इस्तीफे की बात है, कि जाहिर है जब आप प्रोविंशियल असेंबली से इस्तीफा देंगे, जब आप नेशनल असेंबली से इस्तीफा देंगे, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होता है। और वो क्योंकि जब आप ऐसी पार्लियामेंट होगी जिसमें ऑपोजिशन ही नहीं होगी, एक ऐसा इलेक्शन होगा जिसमें ऑपोजिशन ही नहीं होगी, पार्टिसिपेट करेगी, तो वो पूरी दुनिया भी तो देख रही है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और उसमें जो मुझे उम्मीद है कि जो अदारे हैं, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट, वो ऐसा नहीं होने देंगे, बिकॉज ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डायलेमा हो जाएगा। और बाकी बात रही अगर इस्तीफे होते हैं तो जी मैं इस्तीफे की हाँ। उस तनाजर में बात कर रही हूँ कि अगर इस्तीफे जो हैं वो दे दिए जाएं, जो हम लोगों ने कंसेंसस के साथ तमाम जमातों ने ये फैसला किया है कि हम इस्तीफे देंगे और उसके ऊपर कोई अभाम नहीं है। बिलावल साहब ने भी कल कह दिया, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं सिंध हुकूमत भी मुझे छोड़नी पड़ी तो मैं छोड़ूंगा। लेकिन अभी उनकी CC इसके ऊपर फैसला, वो तो जाहिर है, लेकिन कंसेंसस तो बिलावल साहब ने PDM की स्टीयरिंग कमेटी में भी और सरबराही इजलास में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस भी किया, और APC के ये वन ऑफ द डिसीजन था। तो बिल्कुल, लेकिन जो इमरान साहब हैं वो अगर इस तरह और इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो काने हैं कि नहीं यही होना चाहिए। जी देखें, ये अगर इसीलिए बिलावल आपने साहब बड़ा उनसे अच्छा मिले। सवाल कर हाँ। दिया। बिलावल साहब शहबाज शरीफ साहब को ताज़ियत के लिए मिलने गए थे, क्योंकि उनको कोरोना था जब शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने पेरोल पे बाहर भेजा था। और जो बात है मुस्लिम लीग नून की, वो शहबाज शरीफ की मर्जी, शहबाज शरीफ की कंसल्टेशन और शहबाज शरीफ को इन कॉन्फिडेंस और पूरी जो मुशावरत का अमल है वो उनके बगैर नहीं होता। और वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो ये पुरानी बात हो गई कि नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं के दरवाजे खुले नहीं, ऐसी कोई गुफ्तगू ना। वहाँ ये आपको पता है आसमा, मैं साथ होती हूँ उनके नैप कोर्ट में, हर पेशी पे मैं साथ होती हूँ। वो बात करने लगते हैं तो ये सायरन नहीं होते, वो जो बिग स्पीकर्स वाले सायरन होते हैं, वो बजाना शुरू कर देते हैं कहीं शहबाज शरीफ कोई लाइन मीडिया को ना दे दे। कल भी ये हुआ, मीडिया वालों के पांव तोड़े गए, वो तो एक अलग डिबेट है जो हो रही है। लेकिन क्लैरिटी के लिए मैं ये दोबारा कहना चाहती हूँ कि उनका तमाम मशावरत शहबाज शरीफ साहब की हर डिसीजन के अंदर शामिल होती है और वो एक कंसेंसस के साथ डिसीजन होता है। अच्छा, अब इसके ऊपर जो आपका जाहिर है कि आप माशाल्लाह कानून से आगाह हैं, आइन पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, ये जो अगर इतने इस्तीफे आ गए वलीद इकबाल साहब, तो वाकई फिर तो एक आईनी बहरान नहीं पैदा हो जाएगा? देखें जी, इसके 2 पहलू हैं, पॉलिटिकल और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू है, लीगल / कॉन्स्टिट्यूशनल, वो बड़ा वाजे है या कुछ लिहाज से खामोश भी है इस पे। ये अगर ऐवान जो है वो जुज़वी तौर पे, कोई भी ऐवान जुज़वी तौर पे जो है वो वेकेंट हो जाए लोगों के इस्तीफे देने से, और भी वजहों से वेकेंट होते हैं, कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है, कोई किसी की मौत वाक़ई हो जाती है। बहरहाल अगर एक ऐवान का एक हिस्सा जो है वो
ویکنٹ ہو جائے تو اس پہ اب تو بہت سے قانونی ماہرین کی رائے شائع ہو چکی ہے. ایس ایم ظفر صاحب اللہ ان کو لمبی عمر دے, کافی اب ایڈوانس سٹیج پہ ہیں, شاید 90 سے اوپر ہیں, اور میاں نواز شریف کے اپنے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب کی بھی جو اس پہ ہے وہ رائے جو ہے وہ آئی ہوئی ہے. اس کے بھی آگے مزید 2 حصے ہیں. ایک سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے کہ اگر سینٹ کے الیکشن جس کے ووٹس پروونشل اسمبلیز دیتی ہیں, ٹھیک, اگر ایم پی ایز جو ہیں کسی ایوان میں سے, اب کیونکہ میں نے 1-2 سال پہلے سینٹ کا الیکشن خود کنٹیسٹ کیا تھا, پورے ایوان سے ووٹ لیے تھے, تو کوئی 190 کے قریب جو ہیں وہ اس طرف ہیں پی ٹی آئی کی طرف اور اس کے الائز, اور کوئی 170 کے قریب جو ہیں وہ پی ایم ایل این اور اس کے الائز. اب وہ 170 جو ہیں اگر وہ سیٹیں ویکنٹ ہو جائیں تو الیکشن میں رکاوٹ, سینٹ کے الیکشن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور جہاں تک اسمبلیوں کے ممبرز کا تعلق ہے, ایون یہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ اگر سندھ اسمبلی سے بھی اگر میجورٹی, کیونکہ وہاں پہ پی 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 کی ہے, اگر وہ سارے میجورٹی والے استعفیٰ دے دیں صحیح, اور مائنورٹی بھی رہے تو ایوان انٹیکٹ ہے, تو سینٹ کا الیکشن وہاں بھی ہوگا. ایک بات کے اوپر کچھ لوگوں نے ابہام کا اظہار کیا ہے کہ اگر سندھ کی اسمبلی کو توڑ دیا جائے, جو کہ مراد علی شاہ صاحب کر سکتے ہیں ایز چیف منسٹر, پھر کوئی کمپلیکیشن یا کچھ, لیکن اس پہ بھی قانون خاموش ہے, قانون اس پہ بھی, یہ بات درست ہے, یہ بات سملرلی جہاں تک قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں اگر خالی ہو جائیں تو آئین اور قانون جو ہیں وہ صرف یہ ضروری کرتے ہیں, لازمی کرتے ہیں کہ جی 60 دن میں بائی الیکشن کریں. لیکن اس کے بعد جی اخلاقی جواز کی بات ضرور ہوتی ہے کہ اخلاقی طور پہ آپ ایسے, دوسرا اس کا پہلو پولیٹیکل ہے, دوسرا پہلو پولیٹیکل ہے. اب پولیٹیکلی آپ اس کو جو مرضی رنگ دیں, پولیٹیکلی آپ کہیں جی ابھی بڑا مزیدار کمنٹ کیا ہے 40 لوگ نہیں ہیں مریم نے. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد پھر وہ مزیدار کمنٹ میں ان سے سن لوں گی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کہ پھر 2021 میں 2020 ہوگا. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 21 کیا 2020 ہوگا سیاست کے لیے, یہ بہت ہی اہم سوال ہے. ولید اقبال صاحب پہلے آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بریک سے پہلے اسی کے حوالے سے, استعفوں کے معاملے کے اوپر. بہرحال ایک کرائسس تو ہوگا, اور پھر مریم بی بی نے کہا ہے کہ ہم گھر تو نہیں بیٹھیں گے استعفے دے کے, پھر دمادم مس قلندر ہوگا. ہاں جی, میں اس پہ تو کامنٹ نہیں کرتا, میں صرف کیونکہ بالکل آخر میں آیا ہوا تھا اپنے اس کے حصے میں, اور بات یہ آپ نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ جی قانونی نہیں, اخلاقی جواز, اور جو پولیٹیکل اس کا کیا, اگر اتنے استعفے آ گئے تو میں تو سمپل سی ایک بات صرف عرض کرنا چاہ رہا تھا اور آپ کے ریڈار سکرین پہ ڈالنا چاہ رہا تھا کہ سوائے سندھ کے تمام اسمبلیوں میں اپوزیشن مائنورٹی میں ہے, گورنمنٹ میجورٹی میں ہے, اور اگر ساروں کو ایڈ کر لیں تو گورنمنٹ اور اس کے الائز میجورٹی میں ہے اور اپوزیشن مائنورٹی میں ہے. تو کیا اگر استعفے دے کے سمجھتے ہیں کوئی تبدیلی آ جائے گی تو وہ تو اسی طرح ہے سوچنا کہ ایک مائنورٹی ایک میجورٹی کو یرغمال بنا لے گی, یہ کس جمہوریت میں ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے کیسا اخلاقی یا مثبت پولیٹیکل جواز ہے. مائنورٹی ہولڈنگ اے میجورٹی ہاسٹیج, بس ٹھیک, یہ ایک میجورٹی کو ہوسٹ وہ کیا کریں گے, ہاسٹیج کریں گے, ان کا یہ کیا ہاسٹیج کر لیں. آسما بات اخلاقی اور پولیٹیکل, اخلاقی جواز بات آپ نے کی تھی, اخلاقی جواز کی اور سیاسی جواز کی. تو بات یہ ہے کہ اخلاقی جواز آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اخلاقی جواز وہ لوگ جنہوں نے 1 کروڑ نوکری 50 لاکھ گھر دینے تھے, وہ لوگ جن کی چینی چوری پکڑی گئی, وہ لوگ جن کا آٹا چوری پکڑا گیا, وہ لوگ LNG کا آج سکینڈل دیکھ لیں آپ, ابھی آپ آئل سکینڈل دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ادویات کا سکینڈل دیکھ لیں. اخلاقی جواز وہ جو روز صبح کھڑے ہو کر, صبح ہوتی ہے تو اب تو ذہنی طور پہ مجھے ٹھیک نہیں لگتے جب وہ NRO کی گفتگو کرتے ہیں. اخلاقی جواز کہ آپ پوری اپوزیشن کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈال دیں, یہ سیاسی جواز, اس کی بات کر رہے ہیں. اور دوسری بات, یہ عمران صاحب جو ہے نا یہ ابھی بھی کنٹینر پہ ہیں, وہ پرسیپشن بلڈ کرتے ہیں جیسے فیصلہ کرنے دینا. جی میں ولید اقبال صاحب میں اگر گفتگو ختم کر لوں تو آئی تھنک, اور اخلاقی جواز, اور یہ سمجھتے ہیں میں کنٹینر پہ ہوں, کبھی وہ سول نافرمانی کی تحریک چلا دو, کبھی بل جلا دو, کبھی ہنڈی کے ذریعے پیسے منگا دو, کبھی گلے سے گھسیٹ کے وزیر اعظم کو باہر لے آؤ سپریم کورٹ کے باہر. ان لوگوں سے اخلاقی جواز کی گفتگو کرنا, اور اگر آپ نے سینٹ میں سیریس شو آف ہینڈز
اوپن بیلٹ کی بات کرنی تھی تو آپ کو پتا نہیں تھا کہ مارچ اور فیبرری میں سینٹ کے الیکشنز ہیں؟ آپ پارلیمنٹ کے اندر آئینی ترمیم نہیں کر سکتے تھے؟ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ نے سینٹ کے الیکشن میں جانا ہے؟ اور اگر آپ واقعی چاہتے تھے کہ شو آف ہینڈز ہو، اوپن بیلٹ ہو، تو آپ نے کیوں نہیں 2.5 سال کے اندر اس کے آتے ہی پہلی یہ وہی تھا نا کہ جمعرات کو میں ہر روز وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں جواب دوں گا، نہیں میں نیب کی ترمیمیں مانگ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں NRO بات یہ ہے نیب کی ترمیمیں جو بیٹیوں کے ساتھ سزائے موت کی چکیوں میں رہتے ہیں نا، وہ نیب کی ترمیمیں نہیں مانتے۔ بات یہ ہے کہ اب کہہ رہے ہیں ہر وزیر کی صبح ٹویٹ ہوتی ہے ڈائیلاگ کریں، اداروں کے لیے بڑا ضروری ہے، ملک کے لیے بڑا ضروری ہے ڈائیلاگ کریں، تو یہ ڈائیلاگ تو اب NRO اب 5 سال کے لیے آپ 5 سال کے لیے ان کو بھی دے دینا، 5 سال کے لیے 5 سال او بھائی آسماں 2.5 سال میں آٹا، چینی، روٹی، معیشت، روزگار، سی پیک، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس آپ دیکھیں، اور ملک کے اندر کشمیر جو ایک بہت بڑا اس وقت فال آف کشمیر، سقوط کشمیر ہو چکا ہے، قومی سلامتی ہو، خارجہ پالیسی ہو، معیشت ہو، روزگار ہو، تباہی، جس سے بھی پوچھ لیں۔ ایک انڈیپینڈنٹ سروے ابھی آپ دیکھ لیں کہ وہ آیا سروے کی سمت میں جا رہا ہے، صحیح کہ نہیں جا رہا، آپ جواب لوگوں کے دیکھیں۔ تو بات یہ ہے کہ RTS سے بٹھا کر آپ حکومت تو لے آئے، لیکن جس طرح دھکے کی BRT نہیں چلتی، دھکے کی حکومت نہیں چلتی، تصادم کی سیاست اگر نہیں تصادم نہیں کوئی دیکھیں ہم نے ابھی تک ہم نے جلسے کیے نا آپ کے سامنے، ایک تصادم کی بات بتا دیں۔ ہم تو آرام سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان فارغ ہو گئے ہیں، آپ گھر جائیں، استعفیٰ دیں اینڈ گو ہوم۔ جو تصادم کی گفتگو عمران صاحب نے کی تھی، مجھے ایک اعلان PDM کے کسی بھی جلسے میں سے دکھا دیں، ایک بھی جلسے میں سے کوئی ایسا اعلان دکھا دیں جو غیر جمہوری ہو۔ دوسری بات کہ ہم نے آپ کو کہا ہے کہ تصادم، ابھی ہم لانگ مارچ کریں گے نا، ایک گملہ اگر ٹوٹا تو آپ بتائیے گا، لیکن استعفے دینا، پارلیمان کے اندر ہماری اپنی آواز اٹھانا آئینی طریقے سے ہمارا حق ہے، اور یہ وہ جمہوری پارٹیاں ہیں جنہوں نے پارلیمان کے لیے بہت قربانیاں اور جمہوریت کے لیے دی ہیں۔ لیکن اگر آپ پرسیپشن بنا کر کبھی نیب نیازی گٹھ جوڑ کو اور کرپشن 2.5 سال اور پچھلے 5 سال کیا، لیکن جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو خدارا آپ اس کرسی پر بیٹھے ہیں جو وزیر اعظم کی کرسی ہے۔ اب یہ شو آف ہینڈز کا ڈرامہ آپ نے پچھلے 4 دن سے کیا ہوا ہے، اور اگر نہیں اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے، اور اپوزیشن ابھی تک ڈیفینسو پہ ہے، یہ کوئی پہلی اپوزیشن ہے جو ڈیفینس کس بات پہ، ہر چیز پہ بتائیں، روز آپ لوگ کو جواب دینا ہم کہ اپوزیشن ڈیفینسو پہ جب بے شرم ہو جائے حکومت، جب چینی چوری روٹی چوری کر دے عوام کی بے شرمی کے ساتھ، اور اس کے بعد جو گیس اور LNG، ابھی LNG 122، مطلب آپ نے LNG نہیں منگوائی کہ ندیم بابر صاحب کے پلانٹس چل جائیں؟ اچھا مطلب، اور یہ جب حکومت بے شرمی میں اتر آتی ہے نا تو ڈیفینسو اپوزیشن نہیں ہوتی، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ اس بے شرم ڈھیٹ حکومت کو گھر بھیج کر ہی اب دم دیں گے۔ سینٹر صاحب، اب فروری آئے گا، فروری کے اندر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، آٹے کی قیمتوں میں اضافہ، ساری چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سر کیسے آپ پھر لوگ کیوں نہیں لانگ مارچ میں ساتھ آئیں گے؟ اسی لیے شاید ان کو یقین ہے کہ حکومت 4 مہینے نہیں چل سکتی۔ آئی اپالوجائز جی، ان کو برا لگا میں نے ان کو انٹرپٹ کیا، میں تو ایک جملہ اس وقت بولا تھا، دوبارہ دہراتا ہوں۔ نہیں ولید اقبال صاحب، مجھے بالکل برا نہیں لگا، آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی اچھائی کوئی برائی، کوئی اچھائی کوئی برائی، میں نے تو کہا ہے نا جی کہ 5 سال کے بعد ووٹروں کو فیصلہ کرنے دیں، اگر اچھے برے ہیں۔ ان کو 5 سال ملے ہیں، PPP کو 8 سے 13 تک، 13 سے 18 تک PMLN کو ملے ہیں۔ تیسری قوت جب آ گئی ہے، ان کو ہضم نہیں ہوتا کہ سینٹ بھی ان کے پاس چلا جائے گا، ان کو ہضم نہیں ہو رہا یہ۔ ویسے انہوں نے ایک سروے کا نام لیا، ایک سروے میں نے بھی پڑھی ہے جس میں کتنے فیصد لوگوں نے کہا تھا، آسما صاحبہ آپ کو شاید یاد ہو، کہ 2023 میں دوبارہ ہم PTI کو ووٹ دیں گے۔ ہاں، یہ کچھ مہینے وہ 2018 میں آیا تھا سروے، کچھ مہینے پہلے لوگ معافیا مانگ رہے ہیں، نہیں ابھی آیا ہے، ابھی معافیا مانگ رہے ہیں سر، لیٹسٹ جو ہے اس میں صورتحال ڈیفرنٹ ہوئی ہے۔ ولید اقبال صاحب، آپ بتائیں مہنگائی نہیں ہوئی؟ جواب دے دیں۔ آپ بتائیں بے روزگاری نہیں ہوئی؟ آپ بتائیں LNG میں چوری نہیں ہوئی؟ آپ بتائیں آئل میں چوری نہیں ہوئی؟ بتا دینا، آپ صرف یس اور نو کرتے جائیں، میں آپ کو فہرست بتاتی ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں جی کہ جو نہیں آپ کا اگر سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اچھا ہے یا برا ہے، اگر سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ سے حکومت کو ہاتھ کھڑے کر کے گھر چلے جانا چاہیے، حکومت کے گھر جانے کا ٹائم 5 سال کے بعد ہے، اور الیکشن دباؤ کو کیسے دباؤ نہیں، عوامی عذاب، کیونکہ میں 10 چیزیں 15 چیزیں 20 چیزیں آپ کو گنوا دوں گا جو عوام کے لیے بڑی ایسے نہ کریں، بے حسی نہ دکھائیں، عوام کا سوچیں۔ ہیلتھ کارڈ نہیں آیا آپ کا، پاورٹی ایلیمینیشن نہیں ہوئی، کووڈ کی ہینڈلنگ نہیں اچھی ہوئی، لانگ مارچ میں ہمارے ساتھ حصہ لیں، کرنٹ اکاؤنٹ کا ایکسپورٹ کا نہیں، میں لانگ مارچ میں کیوں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ سینٹر صاحب، فروری